نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ آپ نے آج جو عنوان اس ویڈیو کا پڑھا ہے وہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اسلاف کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ انہوں نے بہت سے معاملات میں رجوع کیا ہے، چاہے وہ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لیجئے یا عمر فاروق کو لے لیجئے، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، عبداللہ بن مسعود کو، کسی بھی صحابی کو یا کسی بھی امام کو جب آپ نے دوبارہ اس سے وہی مسئلہ پوچھا جو اس کے علم میں پہلے ایک رائے تھی اور بعد میں قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کی رائے تبدیل ہوئی، تو بہت سے علماء ہیں، بہت سے صحابہ ہیں، کبار شخصیات ہیں اسلام کی، جنہوں نے اپنے موقف سے تنازل اختیار کیا اور آپ کو اور ہمیں یہ سیکھ دی کہ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں اور اندھی تقلید اور جمود سے اپنے آپ کو بچا لیں جو کہ شخصیت یا شخصیات کی طرف ہمیں بلاتی ہیں۔ آج کا جو سوال ہے وہ ایک بہن کا ہے۔ شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں شیخ معراج کو تقریباً 25 یا 30 سالوں سے ہم لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے قیمتی ترین لیکچرز جو ہم نے جدہ میں ریکارڈ کیے ہیں وہ ہمارے اپنے نئے چینل پر اب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ وہاں اپلوڈ کر رہا ہوں، لیکن آج کا جو سوال ہے وہ سننے لائق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام آج میں نے وہ گروپ جو ہے نور توحید گروپ، اس میں نے معراج ربانی مولانا کا بیان سنا۔ اس میں وہ بتا رہے کہ جنازے کی نماز میں شنا پڑھنے کی ہوتی ہے، تو وہ کس حدیث سے ثابت ہے ثنا پڑھنا جنازے کی نماز میں؟ جی اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیے۔ ثنا پڑھنے کے بارے میں فضیلت شیخ معراج ربانی نے ایک گفتگو کی تھی، جدہ ہی میں وہ لیکچر ہوا تھا، وہ بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ میں 1 لاکھ سے زیادہ عورتوں نے شرکت کی تھی۔ دراصل امام ابن تیمیہ کا وہ موقف رہا ہے عورتوں کے بارے میں، طلاق کے مسائل پر خاص طور پر انہوں نے عورتوں کو بہت سراہا ہے اور ان کے گھر برباد ہونے سے عورتوں کے انہوں نے اس راہ کو اختیار کیا ہے جو اسلام کی خوبصورتی اور اس سے آراستہ ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اب اس سوال کے جواب میں۔ شیخ معراج ربانی نے تو پہلے کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا جدہ میں کہ نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے گی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ آیا یہ موقف ان کا قائم ہے؟ انہوں نے اپنے ویب سائٹ یا ان کا جو آفیشیل چینل ہے یہاں ایک ٹائٹل انہوں نے لگایا ہے، جنازے میں ثنا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو شیخ معراج ربانی کا یہ کہنا کہ جنازے میں ثنا پڑھنا ثابت نہیں ہے ان کے پہلے موقف سے رجوع ہے، اور وہ کس طریقے سے رجوع کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ان کا جواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ اما بعد، بھائی محمد عاقل دہلوی جزاک اللہ خیر، سعودی عرب سے ایک بہن کا سوال انہوں نے شیخ معراج آپ بھی ویسے دہلوی ہیں، آپ کا گھر دہلی میں ہے، آپ کی تعلیم آپ نے وہاں پر دہلی سے حاصل کری ہے اور آپ ایک عرصہ آپ نے دہلی میں گزارا ہے، آپ کی بہت خوبصورت یادیں ہیں اس شہر سے جڑی ہوئی، اور اب تو آپ کا گھر آبائی وطن تو بہرحال دوسرا ہے لیکن گھر آپ کا دہلی میں ہے۔ تو شیخ معراج آپ بھی معراج ربانی مدنی ثم دہلوی بھی ہیں آپ انشاءاللہ تعالی۔ اوکے، میں شیخ کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آفر کیا ہے میری طرف جی، اور میری کسی بیان کے حوالے سے اس بہن نے
بات کی ہے کہ دعائے استفتاح، نماز جنازہ میں دعائے استفتاح یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا اور بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے استفتاح ثنا کے نام پڑھی جاتی ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس کا ثبوت ہے؟ یہ سوال بہن نے بھائی محمد عاقل حفظہ اللہ کے حوالے سے بھیجا اور بھائی نے مجھے ٹرانسفر کیا، حفظک اللہ. میں اس کا جواب ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں، اور میں درخواست کرتا ہوں اپنے مکرم محترم بھائی محمد عاقل صاحب سے کہ اس جواب کو ہماری بہن تک پہنچا دیں انشاءاللہ. حقیقت یہ ہے کہ دعائے استفتاح یعنی جو ثنا پڑھی جاتی ہے یہ فرض نمازوں میں، نفل نمازوں میں، اسی طرح عید اور بقرعید کی نمازوں میں، اسی طرح کسوف اور خسوف وغیرہ کی نمازوں سے متعلق جس میں رکوع ہوتے ہیں اور سجدے ہوتے ہیں، ان تمام نمازوں میں دعائے استفتاح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے مختلف صیغے بھی ہیں، الفاظ بھی ہیں، جو بھی پڑھ لیے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ وہ جائز ہے. جبکہ نماز جنازہ اس جیسی نماز جس میں رکوع نہیں ہے، سجدے نہیں ہیں، ایسی نمازوں میں علماء کرام اہل علم دعائے استفتاح پڑھنے کے بارے میں دو رائے رکھتے ہیں، یعنی اس میں اختلاف ہے اور دو رائے رکھتے ہیں. پہلا قول اس میں یہ ہے کہ نماز جنازہ میں دعائے استفتاح یعنی ثنا پڑھنا یہ درست نہیں ہے. یہ موقف جمہور علماء کا ہے، جس میں مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ یہ فقہاء کرام ہیں. ان کے دلائل ہیں، چنانچہ نمبر 1 دلیل ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں دعا استفتاح پڑھنا کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایک پہلی دلیل ہے نماز جنازہ میں دعا استفتاح پڑھنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کسی بھی حدیث میں. بالکل. اسی طرح نمبر 2 ان فقہاء کرام کا کہنا یہ ہے کہ نماز جنازہ مختصر پڑھنا یہ شرعی عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسرعوا فی الجنازہ، جنازے میں جلدی کرو. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دعا استفتاح نہ پڑھنا ہی مناسب ہے. چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ جو صحیح مسلم کے شریف کے شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں، ان کی کتاب ہے المجموع، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں دعا استفتاح کے بارے میں 2 اقوال ہیں، اور شافعی فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ دعا استفتاح یعنی ثنا وغیرہ نہ پڑھنا یہی مستحب ہے. اختصار کے ساتھ تمام باتوں کو. اور شیخ ابن باز مفتی اعظم مملکت سعودی عرب، اور بلکہ مفتی اعظم ہند ہی نہیں بلکہ دنیا کہہ لے رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں دعا استفتاح پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر نہ بھی پڑھیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نماز جنازہ میں دعا استفتاح یعنی ثنا وغیرہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جلدی کرو نماز جنازے میں جلدی کرو، اس بنیاد پر، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے چھوڑ دینا دعا استفتاح یہی افضل ہے. یہ ان کی کتاب مجموع فتاوی ابن باز کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے. اسی طرح دنیا عصر کے فقیہ عصر علامہ شیخ ابن محمد بن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز جنازہ میں دعائے استفتاح یعنی ثنا پڑھنا جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ دعائے استفتاح نماز جنازہ میں مستحب نہیں ہے. اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ نماز جنازہ اختصار پر مبنی ہے، چنانچہ اختصار پر مبنی ہونے کی وجہ سے اس میں دعائے استفتاح نہیں پڑھی جائے گی. یہ ان کی شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب مجموع فتاوی ابن عثیمین، اس کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے. اب آئیے دوسرے قول کی طرف. دوسرے علماء فقہا جو کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں دعا استفتاح پڑھنا چاہیے، اس میں صرف اور صرف احناف ہیں، یعنی حنفی مذہب ہے. احناف کا کہنا یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ نماز جنازہ بھی ایک نماز ہے، اس لیے
جیسے اور نمازوں میں دعا استفتاح پڑھی جاتی ہے اسی طرح اس میں بھی دعا استفتاح پڑھی جائے گی۔ کچھ احناف کہتے ہیں جیسے کہ علامہ امام طحاوی رحمہ اللہ حنفی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نماز جنازہ میں دعا استفتاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، چونکہ ان کی کتاب ہے بدائع الصنائع، اس کے اندر یہ مسئلہ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ دوستوں اور بھائیو، حق سے قریب ترین موقف یہی ہے کہ نماز جنازہ میں دعا استفتاح نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں ثنا یعنی دعا استفتاح یہ منقول نہیں ہے۔ ویسے بھی نماز جنازہ کی بنیاد اختصار پر ہے، اسی لیے اس میں رکوع اور سجود نہیں ہے، اور نہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی کوئی سورت جو ہے کیا کہتے ہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور حالانکہ ایک اور حدیث میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ عبداللہ بن عباس اثر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہاں وہ فرماتے ہیں سورہ انہوں نے جب نماز پڑھائی جہری تو اس میں سورہ بھی ملایا قل هو اللہ احد یا اور کوئی دوسرا، تو جائز ہے ملا دینے میں، کوئی حرج نہیں ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت، ورنہ اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے پر ہی اکتفا کرتا ہے تو بھی نماز کافی اور شافی ہے اس کے لیے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اللہ رب العالمین آپ کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آپ کی کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے نور توحید کی شمع جو آپ نے جلائی ہیں، جو شمع روشن کی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی بدولت پوری دنیا کی گمراہی کو ختم کر دے۔ معراج ربانی، شیخ معراج ربانی دہلوی، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو دراصل اس پیغام کے ذریعے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جرت اور وہ ہمت جو اسلاف کے منہج پر چلنے کی آپ جیسے علماء کے یہاں پائی جاتی ہے وہ خال خال نظر آتی ہے۔ مجھے یاد آیا شیخ معراج، آپ اگر میری یہ گفتگو آپ تک پہنچے تو جدہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ قاضی، وہ جج جس نے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر میرا تذکرہ کیا تھا اور اپنے موقف سے اس نے رجوع کی تھی، اور آپ میرے ساتھ شریک تھے، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا وہ کیا ماجرا تھا۔ جدہ میں ایک عالم دین نے ایک مسجد میں جمعے کے خطبے میں ایک حدیث پیش کری اور ایک قول پیش کیا تھا۔ اس قول کو جب میں نے ان سے طلب کیا اور ان سے کہا کہ یہ دلیل آپ کی صحیح نہیں ہے محترم، تو اس عالم دین نے جو جدہ کا قاضی ہے، بہت بڑا قاضی تھا اور بہت جدہ کی بہت ہی اہم مساجد میں وہ خطبہ دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ وہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس ہندوستانی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے متنبہ کیا۔ وہ شیخ معراج کا اور میرا جو واقعہ تھا، میں نے ایک چھوٹی سی آڈیو کلپ بنائی تھی اس سلسلے میں، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہوا میرے عزیز میرے دوست کہ ثنا پڑھنے کے بارے میں نماز جنازہ کے اندر ثنا پڑھنا قرآن اور احادیث سے ثابت نہیں ہے، یہی موقف زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فالوورز ثنا پڑھتے ہیں اور وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، جو کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو۔ تو اس لیے احناف کا یہ موقف درست نہیں ہے۔ احناف کو بھی چاہیے کہ وہ نماز میں، لیکن سورہ فاتحہ اگر آپ نے نہیں پڑھی تو ثنا پڑھنا آپ کا کافی نہیں ہوگا، وہ ناقص ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من صلی صلاۃ فلم یقرأ بها بأم القرآن فہی خداج 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 غیر تمام، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ کو اگر مکمل نماز پڑھنی ہے، نماز جنازہ کا طریقہ سیکھنا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں جلد ہی پیش کروں گا۔ اس امید پر اپنا بہت خیال رکھیے گا کہ ہمارے چینل کو آپ دیکھتے رہیں گے، سپورٹ کریں گے اور جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس کی آواز کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی تک اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا آپ نے تو دیر کس بات کی ہے، کر لیجئے اور بیل آئیکن دبانے کے بعد آل نوٹیفیکیشن ضرور الاؤ کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ یہ آواز دور تک پہنچے۔ لائک بھی کریں
कमेंट्स भी हमें लिखें अदब और शाइस्तगी के साथ। अगर आप इख्तिलाफ रखते हैं और राय का इख्तिलाफ होना कोई बईद नहीं है, तो अदब और शाइस्तगी से आप उसका भी इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच शेख महराज दहलवी। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूतु युख़रिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइक अस्हाबुन नार हम फ़ीहा ख़ालिदून।